الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا بھائی دوستو، جیسا کہ ایک صحابی کا واقعہ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کا چل رہا ہے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا ہے اور اس کے درمیان کی کوئی بات ہوتی ہے، اصل تو واقعہ تو بطور نصیحت ہوتا ہے، کوئی واقعہ اللہ ہوتا ہے قرآن بیان فرماتے ہیں، چاہے وہ چیٹی کا واقعہ ہو، انسانوں کا ہو، جناتوں کا ہو، مکڑیوں کا ہو اور پرندوں کا ہو، یا اس کے علاوہ شہد کی مکھیوں کا واقعہ ہو، ان تمام سارے واقعات سے مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک بات سمجھانے کا. وہ سمجھ لاسٹ بات پہنچتی ہے جا کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یعنی لاسٹ میں آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے حکموں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنا، لاسٹ میں یہ تو معوذ اور معاذ اور خطاب یہ تینوں بچے ہیں، ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، سورہ فاتحہ یاد ہو گئی ہے، دیگر اور سورتیں بھی یاد نہیں ہیں. اب ان کی پڑھن سے، ان کی فکروں سے، ان کی لگن سے، ان کے رونے سے، ان کے دھونے سے، اور اتنا درد ہے ان کو، اتنا غم ہے ان کو، اتنی فکر ہے ان کو کہ میرا باپ کہیں جہنم میں مشرکانہ زندگی گزار کرنا چلا جائے، کفر کی زندگی گزارتا وہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی بغاوت پر نہ چلا جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت پر کہیں آخری سانس نہ ہو جائے، کہیں دم نہ توڑ دے. ان کو فکریں ہیں اور اس قدر فکر ہے کہ کھانا بھی چھوڑ دیا ہے، پینا بھی چھوڑ دیا ہے، سونا بھی چھوڑ دیا ہے، اور یہ فکر ہے کہ میرا باپ کسی طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور پڑھ کر کے اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر اور جناب محمد رسول اللہ کا سچا غلام بن کر دنیا سے رخصت. اور یہ بات ہم سے تم سے ہی مطلوب ہے، ایسا تو نہیں یہ بات انہیں سے مطلوب تھی، یہ بات ہم سے تم سے بھی چاہا جا رہا ہے کہ دنیا کے تمام سارے تقریریں، تمام خانقاہوں میں جتنی جدوجہد، تمام محنتیں، کوششیں جو ہو رہی ہیں، اس کا لاسٹ معاملہ یہ ہے کہ ایک ایک اللہ کا بندہ، ایک ایک اللہ کی بندی، ایک ایک جناب محمد رسول اللہ کا امتی، ایک ایک فرد تمام کے تمام اللہ کے حکموں کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار کر جنت میں جانے والا بن جائے. مقصد صرف یہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے اور آپ نے سب کچھ کیا، تمام ساری عبادتیں کر لی، سارے جان بھی، مال بھی، وقت بھی، صلاحیت بھی، سب کچھ ہم نے لگا دیا، اور آخر میں اگر کلمہ نہ ملا، آخر میں اگر کلمہ نصیب نہ ہوا تو سارا بیکار ہے. آخر تو کلمہ ہے. تو کلمہ
ہر چیز فکروں کے ساتھ باقی رہتی ہے. تو عمر بن جمہور رضی اللہ عنہ نے جب تلوار لٹکا دی تو یہ لوگ جدوجہد میں لگے رہے, کوشش میں لگے رہے, فکروں میں لگے رہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کوئی نہ کوئی وقت آئے گا, کوئی نہ کوئی دن آئے گا, کوئی تاریخ آئے گی, کوئی لمحہ آئے گا کہ میرا باپ توبہ ضرور کر لے گا. یہ امیدیں تھیں, ان بچوں کو امید تھی, ان کی ماں کو امید تھی, ان کے دوستوں کو امید تھی کہ آخری وقت کو ایسا آئے گا کہ میرا باپ کو پھر سے توبہ کرے گا. ایسا وقت آئے گا. اب یہ چیز ہمارے تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ امت کے لیے کچھ رونے والے ہو, کچھ دھونے والے ہو, کچھ گڑگڑانے والے ہو, کچھ کہنے سننے والے ہو, اور کچھ ہاتھ پکڑ کر روکنے والے ہو. خبردار, یہ اللہ کی بغاوت تم کر رہے ہو. کچھ زبان سے روکنے والے ہو, کچھ دل سے ماننے والے ہو. ایسے سماج کے اندر وہ گلیوں کے اعتبار سے, گھروں کے اعتبار سے, بستی کے اعتبار سے, محلے کے اعتبار سے, اور ملک کے اعتبار سے, عالمی سطح کے اعتبار سے ایسے کچھ افراد ہمارے پاس ہونے چاہیے جو مسلسل اللہ سے کہنے والے ہو. اگر ایسے پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کا ایک ایک بندہ اور جناب محمد رسول اللہ کا ایک ایک امتی سب. اور آج حال یہ ہے, جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تو محبت تو ہونی چاہیے. قل ان کان آباؤکم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ماں باپ کی محبت یا دادے پردادے کی محبت, آباؤکم و ابناؤکم, اور تمہاری اولادوں کی محبت, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم, اور تمہارے بھائیوں کی محبت, وازواجکم, اور تمہاری بیویوں کی محبت, وازواجکم وعشیرتکم, واموال ایک طرف تم وہاں تمہارے کنبے قبیلے کی محبت اور تمہاری تجارت کی محبت, وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها, اور تمہارے ان مکانوں کی اور محلوں کی اور گھروں کی محبت. احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر یہ اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گیا, تھوڑا سمجھنے کی بات ہے, دھیان سے یہ ہم نے 7-8 نام گنائے ہیں, قرآن نے آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں. اگر یہ 7-8 محبتیں اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی پھر انجام امت کا اچھا نہیں, امت کا انجام اچھا نہیں. اگر اولاد کی ماں باپ کی محبت میں اتنا ہم دیوانے ہو گئے کہ محبت کرنا برا نہیں ہے, قرآن نے محبت کرنے کو کہا ہے, محبت کرنے کو کہا ہے, لیکن ایک طرف یہ ان کی محبت اور ایک پلے میں اللہ اس کے رسول کی محبت, اس پر ناپا جائے گا, اس پر تولا جائے گا, اس کو سمجھا جائے گا کہ اب اللہ کا حکم کچھ اور ہے, جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ کچھ اور ہے. ماں باپ کی محبت نے گوا دی, خدا کا حکم توڑ دیا, نبی کا طریقہ چھوڑ دیا, اب انجام امت کا اچھا ہے. وَأَبْنَاؤُكُمْ, اور اگر بیٹے کی محبت غالب آ گئی اللہ کی محبت پر, نبی کی محبت پر, اللہ کے حکموں پر, یعنی بیٹے کے سارے تقاضے پورا کرنے میں وہ نماز بھی چھوٹ گئی, روزہ بھی چھوٹ گیا, دیگر اور حکم تو وہ بھی ٹوٹ گئے, اور جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ بھی چھوٹ گیا, اور اولاد کی محبت پر سب یہ ہو گیا. فَتَرَبَّصُوا, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کا امت انتظار کرے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ, 10ویں پارے کی آیت ہے یہ. اور یہ چند چیزیں میں نے گنوائی ہیں, یہ تجارتیں اور یہ مکان, یہ دکان اور یہ بیویاں اور یہ گھریلو تمام سارے معاملات, اگر یہ دماغ پر غالب آ گئے, وہ خدا کا حکم ٹوٹتا رہا, خدا کا حکم ٹوٹتا رہا, اور جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ چھوٹتا رہا, اور امت کی خیر نہیں, چاہے اس میں ہم ہوں یا آپ ہوں. اب آپ اس ماحول اور معاشرے کا اور حالات حاضرہ کا گلی گلی اور گھر گھر جائزہ لو, اور دکانوں پر بیٹھ کر, ہوٹلوں پر بیٹھ کر جائزہ لو کہ دیکھو امت کا حال اس وقت کیا ہے, امت کا حال اس وقت کیا ہے. 99% آج یہ تذکرہ قرآن کی آیت پڑھی انہی کا تذکرہ ہے, باقی کوئی یہ نہیں پوچھتا فجر کی نماز آپ نے پڑھی, ظہر کی آپ نے پڑھی تھی, کوئی نہیں پوچھتا.
عشاء کی نماز پڑھ کر آئے ہوا پھر دسترخوان لگایا جائے، کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں سنتا. ایک سماج ماحول میں آپ بھی رہے، میں بھی رہ رہا ہوں، اور ماحول ہم نے ماحول کو اس قدر بگاڑ دیا ہے کہ اگر دیگر چیزیں نہ پوچھ کر ہم نماز پوچھ دیں، روزہ پوچھ دیں، حج پوچھ دیں، زکات پوچھ دیں، تو آدمی ہم کو دیوانہ کہنے لگتا ہے کہ عجیب دیوانہ آدمی. بیویوں کی بات ہی نہیں پوچھتا، یا کاروبار بھی نہیں پوچھتا، میرے پاس گھر ہے یا نہیں ہے، در ہے یا نہیں ہے، چھت ہے کہ نہیں، ہم سے نہیں پوچھتا. یعنی دیوانگی کا ٹھپا ہمارے گردن پر لگے گا. یہ آدمی دیوانہ ہے. کون سی زمانے کا آدمی ہے، کون سی صدی کا یہ آدمی ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے پوچھو کہ اللہ کا حکم توڑ کر تو نہیں آ رہے ہو، جناب محمد رسول اللہ کا طور طریقہ چھوڑ کر تو نہیں آ رہے ہو. جو میں نے یہ آیت پڑھی، جو میں نے حدیث پڑھی بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، قبیلے سے، پوری انسانیت سے زیادہ نہیں ہو جائے گی، اس وقت وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن نہیں ہو سکتا. اب میرے بھائی تم کیسے کرو گے؟ ہم تو تم کو سناتے رہیں گے ایسے ہی. تم مجھ سے کہو گے 10 سال نہیں 100 سال سناتا رہوں گا، لیکن کچھ تم بھی تو بدلاؤ کی شکل، کچھ آؤ بھاؤ سے لگے، تم بھی کچھ بدل رہے ہو. مجھے بھی تو کچھ محسوس ہو، گلی سے نکلوں کہ پتہ چلا کہ ایک پہلے داڑھی نہیں تھی، سن لیا کہ جناب محمد رسول اللہ والا چہرہ بنا لیا. ایک لباس یہودیوں نصرانیوں کا تھا، لیکن دیکھ کر نکلے کہ جناب محمد رسول اللہ والا بچیوں نے، مردوں نے، عورتوں نے وہ لباس اختیار کر لیا. تو گھروں میں نبی کا طریقہ نہیں تھا، نبی کا طریقہ آ گیا، شادیوں میں آ گیا، بیاہوں میں آ گیا، گفتگو میں آ گیا. آؤ کچھ تو محسوس کرو، کچھ تو لاؤ، کچھ تو دکھاؤ. کہنے کو کیا، ہم کو تنخواہ ملنے 20,000 روپے، ہم 10 سال سے بیان کرتے رہے، ہمیں کیا ہے، میرا تو خامی یہی ہے. لیکن میرے بھائی میں معافی چاہوں گا آپ سے، لیکن کچھ بدلاؤ لے آؤ اللہ واسطے. تو تمہارے سامنے دامن پھیلا دوں یا دامن پھیلا کر بھیک مانگا دوں تمہاری زندگیوں کے لیے؟ میرے بھائیوں کچھ بدلاؤ لے آؤ، اللہ کے حکم پر کچھ تو آگے پیچھے کر کے لے آؤ. جناب محمد رسول اللہ، کوئی تو خبر آ جائے کسی کونے سے کہ میں بھائی سے نہیں بولتا تھا، لیکن جب سے ہم نے قرآن پڑھا، قرآن سنا، میں نے اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیا، بہن کو سینے سے لگا لیا. ہم نے کسی کا پلان دبا لیا تھا، قرآن حدیث سن کے ہم نے چھوڑ دیا، اور بہت سارے معاملات حالات. کوئی تو خبر آئے، کچھ تو کرو، کچھ تو کرو. کیا ہم سے کچھ سنتے رہو؟ آپ بھی کچھ آؤ بھاؤ سے کچھ کر دو، گفتگو کا انداز بدل دو، رہن سہن کا انداز بدل دو. نہیں، ہم یہ نہیں کہتے تم کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، پہننا چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو. نہیں، دن دنی رات چوگنی ترقی کے اعتبار سے تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کر لو، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اللہ کے حکموں پر آؤ. ایسا تو کوئی نیا تو کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی، کر کے دکھایا گیا ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹی. عبد الرحمن ابن عوف اور اتنے بڑے مالدار کے مدینے میں کیا، مدینے کے اطراف میں کیا، بحرین میں ان کے چرچے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے مالدار صحابی، عثمان غنی کے چرچے ہیں، اتنے بڑے مالدار صحابی. ابھی تو عقیدہ، ابھی تو ایمان، ابھی تو آؤ بھاؤ، ابھی تصور خیال تو اس بات کا ہی بناؤ کہ مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملتا ہے. ابھی تو یہی عقیدہ بنا لو. ہر آدمی جدوجہد بھاگ، اتنا بھاگ لیں گے تو اتنا مل جائے گا، اتنا دوڑ لیں تو اتنا ہو جائے گا، 6 گھنٹے اور کر لیں گے تو اتنا ہو جائے گا، اور نماز میں آدھا گھنٹہ چلا جاتا اس کی بھی مزدوری کر لیں گے، یہ مل جائے گا. ابھی تو عقیدہ یہی بنا لو. ابھی چھوٹی سی بات الف میں بھی نہیں ہے. کلمے کی جو تشریح ہے، تو جو تفصیل ہے اس کلمے کے ابھی تو الف میں بھی نہیں آئے ہیں. آگے کی کیا میں آپ سے بات کروں اور کیا کہوں؟ آپ دیکھو کہ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ بوڑھے صحابی ہے، کفر کے ساتھ 60 سال گزارے دیے، شرک کے ساتھ 60 سال گزارے دیے، اللہ کی بغاوت کے ساتھ، رسول اللہ کی بغاوت کے ساتھ 60 سال گزارے دیے. یہ بچے لگاتار لگے رہے، بیوی ان کی لگی رہی، ان کے دوست لگے رہے. آخری وقت وہ رنگ لے آئے کہ اللہ کے اطاعت کرنے والے، جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے غلام
رسول اللہ کے سچے غلام بن گئے اور آخر میں یہ لفظ کہا اے اللہ یہ غفلت والی زندگی اب یہ ختم کر دے. ایک زمانہ ہو گیا, ایک مدت ہو گئی اس وقت گزارتے ہوئے. یہ بڈھی تو تھا, یہ کچھ یہ مشکل کشا نہیں ہے, یہ حاجت روا نہیں, کچھ نہیں ہے. اگر یہ مشکلوں کو حل کر لیتا تو میری مشکل اگر حل کر دیتا, یہ زمانہ کی مشکلیں حل کر دیتا. آج یہ کنویں کے گڑھے میں اس کی گردن میں کتا بندھا ہوا یہ پڑا ہوا ہے, یہ اٹھ نہیں سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. کائنات کے تمام سارے اسباب اسی نے, کائنات کے سارے اسباب جیسے یہ بت محتاج ہے, اسی طریقے سے کائنات کے تمام سارے اسباب اللہ کے محتاج. پہلے تو عقیدہ یہی بنا, پہلے تو اسی پر اپنے آپ کو لے آؤ. کیسے کرو گے, کیسے کرو گے؟ آج انشاءاللہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم سیکھیں گے بھی, سمجھیں گے بھی اور عملی زندگی بھی گزاریں گے. اللہ کے حکموں پر ہم آئیں گے, جناب محمد رسول اللہ کے سچے غلام بن کر زندگی انشاءاللہ گزاریں گے. تھوڑا سنجیدگی سے لے لو, بہت وقت ہو گیا, سنجیدگی سے لے لو تھوڑا. تو عمر بن جموع نے وہ اعلان کیا کہ بھائی اب تو پوری بات سمجھ میں آ گئی, غفلت کا پردہ چاک ہو گیا, ختم ہو گیا. اب وہ منات کو اٹھایا نہیں کنویں سے, منات کو کنویں سے نہیں اٹھایا, اس کو وہیں پڑا رہنے دیا اور واپس آیا. ان کی قوم بھی ساتھ میں واپس آئی اور آ کر کے یہ کہا کہ معوذ اور معاذ خلاد کو بلاؤ, کہاں ہے وہ میرے بچے, کہاں ہے وہ راتوں رات رونے والے, کہاں ہے ہماری محبت میں کہ یہ کلمہ پڑھنے باپ, کہاں ہے کھانا چھوڑنے والے, بلاؤ کہاں ہے میری بیوی جو رات غمگین رہنے والی. بیوی بھی آئی, بچے بھی آئے, کہا لے چلو مصعب بن عمیر کے پاس. مصعب بن عمیر کے پاس ہے جہاں سے بچے سورہ فاتحہ سن کر کے یاد کر کے آئے تھے. لے چلو مصعب بن عمیر کے پاس. مصعب بن عمیر کے پاس ابا کو لے گئے. مصعب بن عمیر نے یہ کہا کہ ہائے 60 سال غفلت میں گزر گئے, اللہ کی بغاوت کے ساتھ, رسول اللہ کی بغاوت کے ساتھ, کتاب اللہ کی بغاوت کے ساتھ, رسول اللہ کی بغاوت کے ساتھ گزر گئے. اب میں مجھے رہا نہیں جاتا, اب میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ گردن میرے جسم پر رہے. اب مجھے وہ کلمہ پڑھا دو جس کلمے کے متعلق یہ اعلان ہوا ہے, یا ایھا الناس قولوا الی اللہ تفلحون. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, اب تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب مجھے لگا کہ میں کامیابی کی منزل کی طرف اب چل رہا. مدینے کے سردار ہیں, سب کچھ تھا, چیٹی سے لے کے ہاتھی تک سب کچھ تھا, سب کچھ ان کے دربار میں, ان کے محل میں, ان کے دروازے سب کچھ تھا. لیکن اب کیا کریں کہ وہ کامیابی والی زندگی وہ نہیں تھی, کامیابی والی زندگی یہ ہے. تو یہ بات اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرو. تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ آنکھیں اور سانسوں تک ہے. جہاں آنکھ بند ہو گئی, سانس ختم ہو گئی, جیسے آپ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہی ہاتھ جائیں گے. اصل کیا ہے؟ اصل ہے لا الہ الا اللہ محمد. اور اس کا آخری پوائنٹ میں بار بار بتاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لاسٹ یہ ہے کہ ہم سے حرام چھوٹ جائے, ہماری آنکھیں حرام نہ دیکھے, ہمارے کان حرام نہ سنے, ہمارے ہاتھ حرام نہ پکڑے, ہمارے اندر لقمہ حرام کا ناجائز کو کہیں گے اب یہ کلمے والا آدمی ہے. اور دیگر اس کے علاوہ بہت سارا معاملہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو ممبر سے میں نہیں کہہ سکتا, تو ممبر سے میں نہیں کہہ سکتا, وہ سب کچھ ہے. میرے بھائیوں تھوڑا بدلنے کی کوشش کر لو, فکریں کر لو, ارادے کر لو. لیکن امت میں کچھ لوگ رونے والے بھی چاہیے, امت میں کچھ رونے والے بھی فکر مند بھی چاہیے. تو وہ کیسے کرو گے تم؟ یا تو بھائی آنکھیں سب کی کھل جاتی ہیں رات میں, نہیں کھلتی تو بچے کھول دیتے ہیں. بچوں کو پیٹ میں درد ہو گیا, 2 بجے رات 3 بجے رات بچہ اٹھ گیا دودھ پینے کے بہانے, کان میں درد, ہاتھ میں درد, پیر میں درد, بچہ اٹھ گیا, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم بھی اٹھ جاؤ. اب 2:30 رات ہو گئی, اللہ آسمان دنیا پر آئے ہیں, تم اپنی فکر کر لو, بچوں کی فکر کر لو, پوری امت کی فکر کر لو, تمہارے ذمہ ہے یہ بات. یہ قرآن کی آیت ہے, میں آپ پڑھ دوں, آگے جملے میں کہہ دوں گا لیکن صرف پڑھے دے رہا ہوں, ترجمہ کیے دے رہا ہوں. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون.
دنیا میں بہت سارے لوگ ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کر کے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، امت کی امت رخصت ہو گئی. قوم شعیب، قوم عاد، قوم لوط اور قوم ثمود، یعنی کتنی امتیں ظلم کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی، اور کتنے لوگ حالات حاضرہ میں ظلم و ستم کر رہے ہیں. وہ ظلم و ستم تمہارے نگاہوں کے سامنے کی شکلیں الگ ہیں، کوالٹی الگ ہے، تمہیں ظلم پر اتارو، سب ظلم کر رہے ہیں. تو یہ تمام سارے ظلم کر رہے ہیں، ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، ہم زبانوں سے کہہ رہے ہیں، بک رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دکھ درد غم میں مبتلا ہے، مرے جا رہے ہیں. یہ ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. سب سے بڑا ظلم مسلمان کر رہا ہے. مجھے گالی نہیں دینا، قرآن کی آیت پڑھی ہے، ترجمہ کر رہا ہوں. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ، اور جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو چھپا لیا، اس نے کسی دوسرے کو نہیں بتایا، اس سے بڑا ظالم زمین کے اوپر کوئی نہیں. یہ پہلے پارے کی آخری آیت ہے. من اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ. وہی بار بار آپ دہراتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ بے شمار ظلم کر رہا ہوں. یہی ایک ظلم اتنا بھاری ہے جو ہمارے تمام اعمال کو لے ڈوبے گا، ہمارے تمام اعمال کو لے ڈوبے گا. یہ ایک ظلم اتنا بھاری ہے کہ ہم دوسروں سے دوسری گلی، دوسرے محلے، دوسرے ملک کی بات چھوڑو، جوان اولاد لپٹی پڑی ہے، اس سے کہنے کو تیار نہیں، ڈر لگتا ہے. بیوی منہ چھپایا پڑی ہے، ڈر لگتا ہے. جوان بیٹی اور بہو منہ چھپایا پڑی ہے چارپائی پر، ڈر لگتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے کہوں یا نہ کہوں. ابھی تو خیال ہی نہیں بنایا، ابھی تو تصور ہی نہیں بنایا، ابھی تو ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم ظلم کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے. یہ چند وقت کی نماز پڑھ کر ہمیں سمجھ رہے کہ بہت بڑا کام کر دیا میں نے. ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس. اس لیے کہتے ہیں کہ مسلم قوم پوری دنیا میں ناخواندہ ہے، ان پڑھی ہے، کچھ پتہ نہیں، یا تو پڑھا نہیں یا پڑھ لیا تو غفلت میں. میرے بھائیوں کچھ بدلاؤ لیا، کچھ بدلاؤ لیا. جتنا ہمارے سے ہو رہا میں کروں گا. اپنے بچوں کو میرے حوالے کرو، اللہ واسطے حوالے کرو. میں تمہارے سامنے دو آنسو گرا دوں، میں بھیک مانگ رہا ہوں، اللہ واسطے اپنے اولادوں کو میرے حوالے کرو. ظہر سے لے کے عشاء تک پابندی کے ساتھ بھیجو. جتنا وقت مل جائے یا آپ کو وقت مل جائے. میرے بھائیوں اب غفلت نہ برتو، اب نہ برتو، بہت وقت گزر گیا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح سمجھ نصیب فرما کر عملی زندگی اللہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ساری سنت نہیں پڑھی، سنت ہے. للہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساجد ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتعقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة وعلى عمه الشريفين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر.